بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ آمین ثم آمین۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ جب دل قلق اور بے قراری سے بھرا ہوا ہو تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ ایسا نہیں جو اسے قرار دے سکے۔ کل ماتم بے قیمت ہوگا، آج والدین کی توقیر کرو۔ ایک قطرہ ہی سہی کوئی ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو دنیا میں کسی کا محتاج نہیں۔ اگر لوگ آپ سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے آپ کے عیب چھپا کر آپ کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ اپنے آنسو صاف کرنے کی بجائے زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو ان آنسوؤں کا باعث ہیں۔ جنہیں چمچہ گیری کا ہنر آتا ہے وہ بظاہر تو ترقی بہت تیزی سے کرتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک سویرا تھا جب ہنس کر اٹھا کرتے تھے ہم، اور آج کئی بار بنا مسکرائے ہی شام ہو جاتی ہے۔ کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں، اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ لوگ مطلب کی بات سمجھ لیتے ہیں، مگر بات کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات اپنے والدین کو بوڑھا اور کمزور ہوتا دیکھنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دے گا تو بہتر نہیں، بہترین دے گا۔ یا اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ بچوں کو بے دھڑک کمروں میں آنے سے منع کریں، خاص کر والدین کے کمرے میں۔ انہیں ادب سکھائیں کہ دروازہ بجا کر آئیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی رات نہیں بنائی جس کی سحر نہ ہو، نہ ایسی کوئی مشکل جس کا حل نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے۔ آمین۔ یا اللہ ہر کرائے دار کو اپنی رحمت سے اپنا گھر عطا فرما۔ آمین۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھیں، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ اسے منہ سے چھیل دیتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ محترم مرد حضرات، آپ محض پیسے کمانے کی مشین نہیں ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے آپ کو ذہنی اذیت اور پریشانیوں سے بچائیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب احساس ہوتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہیں۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا انشاءاللہ۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے اپنے حق میں ہو۔
بچوں کو ان کی عمروں کے حساب سے طہارت کے مسائل ضرور بتائیں۔ لڑکی اور لڑکا دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں تاکہ نماز ٹھیک طور پہ ادا کر سکیں۔ مخلص انسان محفلوں میں نہیں، دلوں میں رہا کرتے ہیں۔ امید صرف اس شخص سے رکھیں جسے آپ روزانہ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی کبھی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، وقت نے ایک ہی بات سکھائی ہے، ہر تعلق و رشتہ ناتا تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ دوسروں کے معیار اور توقعات پر پورے اترتے ہیں۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کر لو، لیکن مجبوری سے ایک بار کسی کا ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے، اس لیے دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، آمین۔ اے پاک پروردگار، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے اور عذاب قبر سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ جیت کی مٹھاس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب تم ہار کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہو۔ سجدہ کیا کرو، سجدہ کرنے سے انسان میں عاجزی پیدا ہوتی ہے اور عاجزی اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے تو برائی مشکل اور نیکی آسان ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور آنکھیں نم رہنے لگتی ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں کہ آپ اب بھی پہلے جتنے بے وقوف ہیں کہ نہیں۔ جب کوئی آپ کو غصہ دلا کر آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو تو اس کے سب سے زیادہ کوفت اس بات سے ہوتی ہے جب اسے رسپانس نہ ملے۔ رسپانس روک لیں، دنیا پرسکون ہو جائے گی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک جب کسی کو اپنا بناتا ہے تو اسے 3 نعمتوں سے نوازتا ہے: عشق حقیقی، سخاوت اور زمین جیسی عاجزی۔ جن لوگوں نے آپ کو دکھ دیے ہیں ان کو بھلا دیں، لیکن جو انہوں نے آپ کو سبق دیے ہیں ان کو یاد رکھیں۔ ہر رشتے کی اپنی الگ جگہ، اہمیت اور مقام ہوتا ہے۔ ہر رشتے کو اس کی جگہ اور اہمیت کا مان دینے والے انسان رشتے نبھانے کا ماہر ہوتا ہے۔ جو رشتوں کو ان کی اپنی جگہ اور تقدس سے محروم کر دے تو وہ بہت سے قیمتی رشتے کھو دیتا ہے۔ برے وقت میں صبر اور اچھے وقت میں شکر کرنا چاہیے۔ ابن العربی فرماتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں کیونکہ عزت اور رزق صرف اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اپنا موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کھولیں اور اللہ کی ناراضگی والی تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یوں دعا مانگیں، اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے کر ہر قسم کی معصیت سے بچا لے۔ کسی کو آزمایا مت کریں کیونکہ ضروریات اور کمزوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ میں ان لوگوں کی جرات پہ ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔
اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بے عزتی بھولتا ہے اور نہ ہی دل آزاری۔ لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ لوگ چند سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ پارسائی کا دکھاوا کرتے ہیں، وہی شیطانیت کا دوسرا روپ ہوتے ہیں۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ عمروں کے مطابق جیا کرو۔ یہ جو تم جوانی میں بڑھاپا طاری کیے بیٹھے ہو، بڑھاپے میں کہاں جاؤ گے؟ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ عورت کی بد اخلاقی یہ ہے کہ نامحرم سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ ایک ہی قسم کی زمین، ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی قسم کی ہوا اور ایک ہی قسم کی روشنی، مگر کریلا اپنی کڑواہٹ نہیں بھولتا اور گنا اپنی مٹھاس نہیں بھولتا۔ کون ہے جس کی قدرت سے یہ کائنات اپنا کام سر انجام دے رہی ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اقوالیں زڑی، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ دنیا کی تھکن اتارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر الہی ہے۔ غصہ ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ ترقی نام ہے غلطیاں سدھارنے کا۔ محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ 100 بار کہا دل سے چل بھول جا اس کو، ہر بار دل نے کہا تم دل سے نہیں کہتے۔ جسم روتا ہے پر روح نہیں روتی، ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہوتی۔